نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پوری دنیا نا انصافی، بربریت اور ظلم کی لپیٹ میں ہوگی، تب ایک شخص مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس دنیا میں آئے گا، اور وہ شخص ہے امام مہدی۔ لیکن یہ امام مہدی کون ہے اور امام مہدی اس دنیا کو نا انصافی، بربریت اور ظلم سے کیسے بچائیں گے؟ آئیں آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کی آخر تک بنے رہیے گا۔ دوستو، قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور اور یہودی مسیح دجال کا قتل ہونا ہے، اور امام مہدی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جو دجال کو مارنے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے۔ جو لوگ سب سے پہلے حضرت امام مہدی پر ایمان لائیں گے، یا جو گروپ سب سے پہلے حضرت امام مہدی کے پاس جائے گا، وہ خراسان سے ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خراسان مشرق کی اس جگہ کو کہا جاتا تھا جہاں آج ایران، افغانستان اور پاکستان شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس لشکر کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکے گی، ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے، اور اس زمین پر اللہ کے سوا ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں اکٹھا کیا جائے گا۔ دوستو، سنی اور شیعہ امام مہدی کے بارے میں مختلف حقائق رکھتے ہیں، لیکن دانوں کا خیال ہے کہ امام مہدی حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص آئے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی آل بیت سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے، اور پھر فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کی طرح یعنی محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح یعنی عبداللہ ہوگا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ امام مہدی عرب کے شہر مدینے میں پیدا ہوں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہر مدینے میں پیدا ہونے کے بعد حضرت امام مہدی بیت المقدس کی طرف آئیں گے۔ جب امام مہدی اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو اس دنیا کے سامنے ان کی عمر 40 سال ہوگی، اور ان کے ہاتھ میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہوگی، اور امام مہدی ہمارے پیارے نبی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے ایک ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا ہوگا۔ دوستو، وہ جگہ جہاں امام مہدی اپنے آپ کو ظاہر کریں گے وہ مکہ ہے۔ امام مہدی مکہ میں کعبے کے قریب خود کو ظاہر کریں گے، اور یہ وہ دور ہوگا جب مکہ سے باہر ہر طرف فساد ہی فساد پھیلا ہوا ہوگا۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، جب یہ پوری دنیا ظلم بربریت کا شکار ہو جائے گی، ہر طرف فتنہ اور فساد ہوگا، نہ چھوٹے بڑوں کی عزت کریں گے اور نہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں گے، پھر تمہاری نسل سے امام مہدی ظاہر ہوں گے اور گمراہوں کے قلعے کو فتح کریں گے، اور اس دور میں وہ دین اسلام کو اس طرح پھیلائیں گے جس طرح میں محمد نے پھیلایا تھا، اور وہ اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، وہ دنیا جو ظلم سے بری ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے کوئی ایک عرب پر حکومت نہ کر لے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج تک اہل بیت میں سے کسی نے بھی عرب پر حکومت نہیں کی، اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی کی حکومت اہل بیت کے درمیان قائم تھی، تو پوری اسلامی دنیا میں حضرت علی کی حکومت قائم نہیں تھی، کیونکہ شام اور مصر نے حضرت علی کی اطاعت قبول نہیں کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوں گے، اور ان کی پیشانی روشن ہوگی اور ان کی ناک بڑی ہوگی، وہ اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو ظلم اور جبر اور ناانصافی سے بری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، اور عربوں میں خلافت کا نظام امام مہدی کے ذریعے قائم ہوگا، اور یہ 7 سال تک قائم رہے گا۔ اور جب مسلمان امام مہدی کی قیادت میں یہودی اور عیسائیوں سے ٹکرائیں گے تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کے لیے دونوں طرف سے مدد بھیجیں گے۔ پہلے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور یہودی میں سب سے بڑا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس دجال کو مار ڈالیں گے۔ اور دوسری مدد یہ ہے کہ ایک لشکر مشرق سے امام مہدی کی مدد کے لیے آئے گا، وہ خراسان سے کوچ کریں گے اور کوئی انہیں روک نہیں سکے گا، اور وہ یروشلم میں جا کر اپنے جھنڈے بھی لگائیں گے، اور اس سے پہلے بھی ایک بار یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور عرب اسے واپس نہیں لے سکے، اور صلاح الدین ایوبی نے واپس لے کر دیا تھا، اور آج بھی عرب یروشلم کو واپس نہیں لے سکتے۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد چند ہی لمحوں میں وہ تمام کام کر ڈالیں گے جو باقی مسلمان صدیوں سے نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو، دنیا کے ہمارے 3 ابراہیمی مذہب ہیں، یعنی یہودی، عیسائی اور اسلام۔ اسلام کو ماننے والے یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی،
اور ہر کوئی قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور ہر مذہب میں ایک مسیح ہوگا۔ اگر ہم عیسائیوں کے بارے میں بات کریں تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ بلا شبہ مسلمان بھی اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امام مہدی کے ظہور پر بھی یقین رکھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کا مسیح کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہے گا اور اس دنیا میں فساد برپا کرے گا۔ وہ لوگوں کو ایسے کام کر کے دکھائے گا کہ لوگ اسے خدا سمجھیں گے۔ وہ ایک مردہ آدمی کو زندہ کرے گا جس سے لوگوں کا اس پر یقین بڑھے گا، اور وہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اگر ہم شیعوں کی بات سنیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور اس بات کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امام مہدی کے ظہور کی تمام نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دنیا بھر میں اخراجات، سیاسی عدم و استحکام، بیماریاں اور جنگی افراتفری کا باعث بنیں گی۔ یہ ساری دنیا ظلم و جبر سے بھر جائے گی اور شیطانوں کے بندے کھل کر دنیا کے سامنے آئیں گے۔ دوستو، یہ شہر یروشلم تینوں مذہبوں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس شہر میں فلسطین کو بے دخل کرنے، مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا۔ عالمی کی جنگ کا آغاز ہوگا جس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ امام مہدی کی حمایت کے لیے فوج خراسان سے نکل کر یروشلم پہنچے گی اور امام مہدی کے لشکر سے جا ملے گی۔ شاید وہ وقت قریب ہے جب یہ لشکر نکل جائے، لیکن یہ وقت کب آئے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور قیامت کی نشانیاں بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں جو ہمارے نبی نے بتائی تھی۔ زلزلوں کے عام واقعات کے طور پر عربوں کے سرزمین پر ہریالی کا ابھرنا، عربوں کی بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا مقابلہ، اور خدا جانتا ہے کہ ایسی کتنی ہی نشانیاں اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ اور دجال کا ظہور قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے جو لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ لے کے جائے گا، اور اللہ اسے بھی ختم کر دیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ وقت کب آئے گا، لیکن ہم صرف یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں اس لشکر کا سپاہی بنائے اور اس لشکر کے ساتھ یروشلم فتح کریں اور اس جنگ میں شہید ہو جائیں جس میں امام مہدی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔